داستان سلطان نور الدین زنگی جس نے صلیبیوں کے دلوں پر اپنی داغ بٹھا رکھی تھی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی طرف جاتی تھی۔ سرنگ کو دیکھتے ہوئے نور الدین کچھ سوچتا رہا، معاملے کو سمجھ گیا۔ مورخین لکھتے ہیں یہ صورتحال دیکھتے ہوئے سلطان نور الدین زنگی بے اختیار رونے کے انداز میں بول پڑا، صدق اللہ و صدق رسول النبی الکریم، صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ مدینہ النبی کے سادہ لوگ ان بھیڑ نما بھیڑیوں کی یہ حرکت دیکھ کر پریشان اور ششدر رہ گئے تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آ سکتی تھی کہ مغرب سے آنے والے دو زائر جنہوں نے روضہ رسول کے پاس رہنے کے لیے مکان لیا تھا، جو ہمہ وقت عبادت میں مصروف رہتے تھے اور جو وقت بچتا تھا اسے وہ لوگ جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلانے میں گزار دیتے تھے، اس قدر گھنونا کردار بھی ادا کر سکتے ہیں۔ یہ صورتحال یقیناً مدینہ کے وہاں جمع ہونے والے لوگوں کے لیے انتہا درجہ کی پریشان کن اور خوفناک تھی۔ سلطان نے فوراً ایک شخص کو اس سرنگ کے اندر جانے کے لیے کہا۔ وہ شخص اس سرنگ کے اندر اترا اور اس نے آگے جا کر دیکھا سرنگ تقریباً مکمل ہو چکی تھی اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفش مبارک تک جا پہنچی تھی۔ سرنگ کے اندر اترنے والے شخص نے اندر جا کر ہر چیز کا جائزہ لینے کے بعد جو کچھ دیکھا اس کی ساری کیفیت آ کر سلطان سے کہہ دی تھی۔ اس صورتحال پر سلطان نور الدین زنگی قہر و جلال کی تصویر بن گیا اور بڑے غصے اور بڑی قہرمانی میں اس نے ان دونوں زائرین کو پابا زنجیر کر کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کے سامنے لانے کو کہا۔ خود بھی سلطان وہاں سے نکلا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ بھیڑ کے لباس میں ملبوس ان دونوں بھیڑیوں کو سلطان نور الدین زنگی کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ دونوں بھی شاید واقعہ کی سنگینی کو جانتے تھے، اس لیے انہیں جب سلطان نور الدین زنگی کے سامنے پیش کیا گیا تو شرمندگی اور ندامت میں ان دونوں کی گردنیں جھکی ہوئی تھی۔ جب ان دونوں کو سلطان کے سامنے لا کر کھڑا کیا گیا تو سلطان کی حالت یکسر تبدیل ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں لاکھوں کرنوں کی مسافتوں کے اندر بھڑکتے آلاؤ کی تمازت اور ہوا بیدہ چٹانوں سے ٹکراتے سمندر کے غسیلے رقص کی سی کیفیت چھا گئی تھی۔ چہرے پر بادلوں اور ہواؤں پر قدغن اور تاریخ کے انقلاب اور تغیر پر سلگتے آئینوں کے سے عکس کرد انہیں منجمد کر دینے والی نظام شمسی کی انوکھی قہرمانیت اپنا رنگ جما گئی تھی۔ پھر سلطان نے ان دونوں کو انتہائی غضبناکی سے مخاطب کیا، فطرت کے گناہ گاروں، حرص و ہوس کے گماشتوں، تم دونوں نے ہمارے ایمان کی امانتوں کی طرف غلط نظر ڈالی، ہماری زمین کو بانجھ کرنے کی کوشش کی، ہمارے آبا نے خون دے کر جن روایات کو وقت کی کھیتی میں لالا زار بنایا، کیا تم نہیں جانتے تھے اپنے آبا کی اس صورت کی ہم حفاظت کرنا خوب جانتے ہیں۔ تم جیسے لوگوں کے خلاف میری قوم کے فرزند سحر کی شعاعوں، قہر کے سیلابوں، گرجتے بادلوں، کڑکتی گرتی برق کی طرح حرکت میں آ کر تم ایسوں کی قوت کو ٹھیکرے کی مانند خشک کرنے کی جرت اور ہمت بھی رکھتے ہیں۔ تم لوگوں نے تاریکیوں کو
روشن کرتی کرنوں کو شب کی زنجیروں میں جکڑنے کی کوشش کی، ہماری ایسی روایات کے خلاف دشمنی کا اظہار کرنے کی کوشش کی جن کا ہر لمحہ ہمارے لیے منزل کا سنگ میل ہے۔ تم نے ہماری شرافت، نفس، انسان دوستی، رحم و عدل و انصاف کا غلط اندازہ لگایا ہے۔ تم لوگوں نے ہماری زندگی کی گراں اور اہم قدروں پر بے حسی و لاپرواہی کا شب خون مار کے ایک انتہائی برے اور گنونے فعل کا ارتکاب کیا ہے، اور اس کی سزا سے تم دونوں بچ نہیں سکتے۔ اس کے ساتھ ہی سلطان نور الدین زنگی کے وہاں موجود لوگوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ کے سامنے آگ کا الاؤ روشن کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد سلطان نے انتہائی غصے اور غضبناکی میں ان دونوں ملزموں کو مخاطب کیا، جو کچھ میں پوچھنے لگا ہوں اس کا جواب سچائی پر رہتے ہوئے دینا۔ دروغ گوئی، فریب، جھوٹ اور منافقت سے جواب دو گے تو یاد رکھنا تم دونوں کی وہ حالت بنا دی جائے گی کہ تم موت کو پکارو گے، موت تم سے بھاگے گی اور زندگی تم دونوں کے منہ پر تھوکتی ہوئی نکل جائے گی۔ حقیقت کو چھپانے کی کوشش مت کرنا۔ یہ بتاؤ تم دونوں کون ہو اور اس ناپاک حرکت سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ سلطان نور الدین زنگی کے سامنے ان دونوں میں سے ایک نے سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے لرزتی کانپتی آواز میں کہنا شروع کیا، اے مسلمانوں کے سلطان، ہم نصرانی ہیں اور ہمیں ہماری قوم نے تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد مبارک چرانے پر مامور کیا تھا۔ ہم اپنے مذہب و ملت سے محبت کرنے والے ہیں اور ہمارے نزدیک اس سے بڑھ کر اور کوئی کار ثواب نہیں سوائے مسلمانوں کے بادشاہ۔ ہم یہ کام کرنے پر رضامند ہو گئے۔ پھر دیکھو ایسا ہوا جب ہمارے کام کا تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا تو ہمیں ایسا محسوس ہوا جیسے قیامت برپا ہونے لگی ہو اور نیلگوں آسمان کے آفاق پر ایک ایسا طوفان تھا جس سے انسانی دل لرز اٹھے۔ پھر جس روز ہم تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد مبارک کے قریب پہنچے تو ہمیں ایسا لگا جیسے ایک طوفان قہر مانت کو اپنے کندھے اور شانوں پر اٹھائے زلزلے کی صورت میں اس زمین پر نازل ہوا ہو اور وہ اس زمین کی سطح کو پاتال میں بدل دے گا۔ اے بادشاہ، ہم نے ان سارے واقعات کو دیکھتے ہوئے کچھ دنوں کے لیے اپنے کام کو بند کر دیا، اس لیے کہ جو حالات رونما ہوئے تھے ان سے ہم خوف زدہ ہو گئے تھے، ہمیں اپنی جانوں کے لالے پڑ گئے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے موت اور مرگ ایک عذاب کی صورت میں ہم پر نازل ہونے والی ہے، اور پھر ہم نے اپنے کام کو ادھورا چھوڑتے ہوئے واپس جانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ پھر ہم نے سوچا کہ اتنی لمبی مسافت طے کر کے ہم جس کام کے لیے آئے ہیں اسے ہم ادھورا چھوڑ دیں تو اپنے لوگوں کے سامنے ہماری کیا عزت، کیا وقعت رہ جائے گی۔ وہ ہم پر لعنت بھیجیں گے، ہم پر تھوکیں گے کہ جب ہمارا کام مکمل ہونے والا تھا تو ہم چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ سو ہم نے ہمت سے کام لیا اور چند دن رک کر ہم نے اس خوف پر قابو پا لیا جو سرنگ کا آخری حصہ کھودتے ہوئے ہم پر طاری ہو گیا تھا۔ لیکن اے بادشاہ، تم وقت پر پہنچ گئے اور ہمیں گرفتار کر لیا، ورنہ ہم اپنا کام دوبارہ شروع کرنے والے تھے۔ کاش ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہوتے۔ کہتے ہیں سلطان نور الدین زنگی کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا تھا
اس کے چہرے کا رنگ تپ کر سرخ ہو گیا تھا اور آنکھوں کے اندر وقت کی بدترین قہرمانیاں اپنا رنگ جما گئی تھیں۔ پھر کڑکتی ہوئی آواز میں سلطان نے دونوں کو مخاطب کیا، کائنات کے بدترین ملعون شیطان کے غلیظ ترین گماشتوں، تم نے جو حرکت کرنے کا ارادہ کیا ہے اس کی پاداش میں تم لوگوں کو بدترین سزا کا سامنا کرنا ہوگا۔ تم لوگوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ خدا کی اس زمین پر چلتے پھرتے نظر آؤ۔ تم دونوں ایک ایسے گھنونے فعل کے مرتکب ہوئے ہو جس کے لیے معاف کیے جانے کا سوال تک پیدا نہیں ہوتا۔ میری نگاہوں میں اس وقت تم خدائے قدس کی اس انعام میں بدترین انسان ہو اور اپنے اس جرم کی بنا پر بدترین سزا کے ہی مستحق ہو۔ کاش تمہیں معمور کرنے والے اس وقت میرے روبرو ہوتے تو میں ان کے لیے بھی بدترین سزا تجویز کرتا۔ اس کے بعد سلطان نے ان دونوں مجرموں کو آگ کے بھڑکتے ہوئے الاؤ میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ یہ حکم ملتے ہی انہیں آگ میں پھینک دیا گیا۔ یوں وہ دونوں اپنے بد انجام کو پہنچے۔ کہتے ہیں ان دونوں کو سزا دینے کے بعد سلطان پر ایسی رکعت طاری ہوئی کہ روتے ہوئے اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ کافی دیر تک وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک سے لپٹ کر روتا رہا، مدینہ کی گلیوں میں گھومنے لگا اور رو رو کر کہتا تھا، اتنی سعادت کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام کے لیے میرا انتخاب کیا۔ جب سلطان سنبھلا تو اس نے سب سے پہلا حکم یہ دیا کہ روضہ رسول کے گرد ایک گہری خندق کھود دی جائے اور اسے سیسے سے بھر دیا جائے تاکہ آنے والے دنوں میں پھر کوئی ملعون ایسی حرکت نہ کر سکے۔ سلطان کے حکم پر ایسی گہری خندق کھود دی گئی کہ زمین سے پانی نکل آیا۔ لوگوں نے بڑی تگ و دو اور بڑی جانفشانی سے اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ مستقبل میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ کی حفاظت کی خاطر پھر سلطان نے سیسا پگھلا کر اس خندق میں بھر دیا کہ پھر کوئی دشمن دین ایسی حرکت کرنے کی جسارت نہ کرے۔ اس سارے کام سے فارغ ہو کر سلطان نے اپنے رب کے حضور سجدہ شکر ادا کیا اور واپس لوٹ گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد یہ سیسے کی دیوار آج بھی موجود ہے اور انشاءاللہ تعالی اب تک رہے گی۔ اس سے بڑھ کر سلطان نور الدین زنگی کی مغفرت کا اور کیا سامان ہو سکتا ہے کہ آج بھی اہل مدینہ سلطان نور الدین زنگی کا نام انتہائی محبت اور احترام سے لیتے ہیں اور اس کا شمار ان نفوس قدسیہ میں کرتے ہیں جنہیں محب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا حق حاصل ہو۔ سلطان نور الدین زنگی مدینۃ النبی سے لوٹ آیا تھا۔ اس وقت لشکر کے ایک حصے کے ساتھ شیر کوہ نے حلب میں قیام کیا ہوا تھا، جبکہ لشکر کے ایک اور حصے کے ساتھ مجدد الدین صلیبیوں کی سرحدوں کی طرف تھا۔ یہاں تک کہ طرابلس کے حکمران ریمنڈ کو ان حالات میں شرارت سوجی، لہٰذا اس نے ایک لشکر کے ساتھ اپنے علاقوں سے قریب ترین جو مسلمانوں کے علاقے تھے ان کے اندر تاخت و تاراج کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ سلطان کو جب ریمنڈ کی اس شرانگیزی کی اطلاع ملی تو اس نے فوراً جو لشکر اس کے پاس تھا اس کے ساتھ طرابلس کا رخ کیا۔